بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر جب کسی کو نہ ہوگی خبر. کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر جب کسی کو نہ ہوگی خبر. قبر میں آئیں گے خیر البشر امتی کی روشنی کے لیے. دوستو ہمیں پھر اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. انتہائی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا بے پناہ احسان. روشن مسجد میں ہم ماہ میلاد کی آج تیسری نشست میں موجود ہے، شرکت کیے ہوئے، اور شب آج کی چوتھی لگ چکی ہے. تو انشاءاللہ اس حساب سے 12 ربیع الاول کو بھی ہم پروگرام کریں گے، یعنی کہ 12 ربیع الاول کا پروگرام گزر کر بھی جمعہ کا بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا. میں آئے ہوئے تمام شرکاء، سامعین، خواتین، مائیں بہنیں، بچے، بزرگ، سب کا جماعت المسلمین روشن مسجد کی جانب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. روشن مسجد کی ان مجالس میں حالیہ جو اجلاس جاری ہے، پہلی نشست کا عنوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر قرآن اور حدیث سے. اب جب آپ کی آمد ہو چکی، آپ کی آمد کی خبر ہو چکی، تو اب پھر عنوان دوسری نشست کا یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات، اور کل آپ نے سماعت کیا. آج کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب کے حالات. اب عہد شباب کے معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کا زمانہ، آپ کے جوانی کے حالات. نبی اکرم کی پوری زندگی پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اور خیر ہی خیر ہے، اس میں بہتری ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کی حیات،
آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کے معنی زندگی ہے، حسنہ یہ بہترین زندگی ہے آپ کی، اور آپ کا کیریکٹر اور آپ کے اخلاق تو سورۃ القلم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے اعلیٰ معاملات پر فائز ہوں، اور اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے، یہ اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، زندگی، اس کے جو اعلیٰ نمونے جو ہم دیکھتے ہیں، تو کسی انسان میں ایک ایک چیز پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان بولتا اچھا ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ کرتا اچھا ہوگا کام۔ کوئی انسان گھر میں اچھا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ دکان میں اچھا ہو۔ کوئی انسان مکان میں اچھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام میں اچھا ہوگا، سفر میں اچھا نہیں ہوگا، یہ سفر میں اس کے کچھ اور عادات ہوں گے۔ کوئی انسان دوستوں سے اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے گھر والوں سے اچھا نہ ہو، گھر والوں سے اچھا ہوگا دوستوں سے اچھا نہ ہو۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ پاس میں دولت تو ہے لیکن بزنس صحیح نہیں کر پاتا ہوں۔ ایک شخص وہ ہے جو بزنس کا ٹریک تو رکھتا ہے، ٹیکنک تو رکھتا ہے، لیکن دولت نہیں ہوگی اس کے پاس۔ غرض کے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کہیں پر کم، کہیں زیادہ، کہیں پر اچھا، کہیں پر برا، کہیں پر ہو سکتا ہے وہ اس کی کمی آ جاتی ہو، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ گھر کے معاملات ہو، چاہے وہ دوستوں کے معاملات ہو، چاہے وہ مقام اپنا شہر ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی صرف اور صرف بہتر ہی بہتر ہے، اخلاق ہی اخلاق ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، وہاں سے کچھ حاصل ہی ہوتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، گائیڈ لائن ہی ملتی ہے کہ وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم کی یہ زندگی، ہمیں اس سے رہنمائی ملیں گی، رہبری ملیں گی، ہمیں گائیڈ لائن ملیں گی، ہمیں ضابطہ ملے گا، ہمیں قانون مل جائے گا، ہمیں ایک اصول مل جائے گا، اور اسی اصول کو دیکھتے ہوئے پھر لوگوں نے معاہدے بنائے، لوگوں نے میثاق بنائے، لوگوں نے کانسٹیٹیوٹ بنائے، لوگوں نے کانسٹیٹیوشن بنائے، لوگوں نے سنویدھان بنائے، لوگوں نے ضوابط بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر۔ کیوں؟ آخر کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ آج کا جو عنوان ہے یہ بہت اہم عنوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ۔ حدیثوں میں پڑھتے ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے پاس جو عمل، وہ جوانی کا عمل ہے۔ بندے کی عمر جو ہے وہ 14 سال سے لے کر بندہ بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کہا گیا جو 9 سال سے بلوغت کو لڑکی پہنچ جاتی ہے، اور مرد حضرات لڑکے جو ہے وہ 13 سے عمر کے اوپر بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ پھر 13 سے اوپر ان کی عمر جو ٹین ایج ہوتی ہے، بالکل ٹین۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے بہکانے کے لیے، لیکن جو جوانی کا عالم ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے جوان کے ساتھ شیطان دوڑتا رہتا ہے۔ اور ہم آپس میں بات کرتے رہتے تو کہتے ہیں اس کا بہت خون ہلکا ہے، کسی کی بھی باتوں میں آ کے پھر جاتا ہے۔ جوانی کی وہ عمر ہوتی ہے کہ بندہ کب کس بات کو سنے اور بہک جائے، جس کو عام طور پر ہم یوتھ کہتے ہیں،
پھر یہ یوک کہتے ہیں یا پھر ٹین ایج کہتے ہیں. میں اور اس کو اگر جو ایجوکیشنل حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں ہمارے تمہارے بچوں کے درمیان، تو پیارے بچوں، آپ کا جو نصاب بنا ہوا ہے اسٹیٹ بورڈ کا، اس میں آپ بکس پڑھتے ہیں. تقریباً بچے اسٹیٹ بورڈ کے ہوں گے، ہو سکتا ہے نیشنل بورڈ کے بھی ہو، انٹرنیشنل بورڈ کے بھی ہو بچے. لیکن ہم نے سنا ہے ہمارے پونا میں ایک جو ہے ایک بورڈ ہے HSC بورڈ، اس کا ایک سیکشن ہے جو ہمارا نصاب بناتا ہے، سلیبس بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں بال بھارتی. سنا نا آپ نے بال بھارتی؟ وہ بال بھارتی میں کافی ایجوکیٹ لوگ BOS ہوتے ہیں، بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبرس، جو ہمارا سلیبس بناتے ہیں. تو بال بھارتی، تو بال کے معنی کیا ہے؟ ہم کسی کو بولتے ہیں بال بچے کیسے ہیں آپ کے؟ تو بال بھارتی، بھارتی بچے، وہ سلیبس بنا ہے آپ کا. تو وہ 1st سے لے کر تو 10 تک ہوتا ہے نا. آپ جو 10 تک کتابیں پڑھتے ہو، مراٹھی، ہندی وغیرہ، میتھس جو بھی ہے، سائنس وغیرہ کی کتابیں، بال بھارتی کتابیں ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ 11th میں چلے گئے، اب بال بھارتی کا ٹاپک چینج ہو گیا. کوئی بتائیں گا مجھے 11th میں کوئی ہے تو اس کی کتاب کا نام کیا ہوگا؟ یوک بھارتی. یوک یعنی کہ یوتھ. اب بچہ جو ہے 13-14 کے اندر آ گیا ہے، اب بلوغت کو آ گیا ہے. اس حساب سے اس کا پیٹرن بنایا گیا، اس حساب سے اس معیار کو، اس عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بال بھارتی نے نصاب بنایا ہے. لیکن قرآن سے پوچھتے، اے قرآن تو بتا ہمارے سامنے نصاب کیا ہے؟ اے قرآن تو بتا ہمارے لیے سیلیبس کیا ہے؟ اے قرآن تو ہماری رہنمائی فرما، تو ہماری رہنمائی کر کہ جب بچے بچپن میں ہوں تو ان کو کیا دیا جائے، اور جب بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر انہیں کیا دیا جائے. تو قرآن کہتا ہے تھیری میں ہوں، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. میں ضابطہ ہوں، اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. قرآن کہتا ہے کہ میں تو قرآن ہوں، لیکن اگر میری عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو صاحب قرآن کو دیکھنا. تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رہنمائی فرمائیں، ہمارے لیے عمل کیا ہے؟ تو فرمایا ادبوا ثلاثکم بثلاث خصال، ادبوا اولادکم بثلاث خصال. ادبوا، ادب سکھاؤ. اس کو اور لیول پر آؤ، ماؤں بہنوں کے لیے میں وہ چیز دے رہا ہوں. ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو دو کیا؟ سپلیمنٹ. کیا؟ گھٹی. کیا؟ راگی. اور کیا بولے وہ جو بھی آتا ہے نا ایک لکوڈ فارم کے اندر، بھائی کس کے اندر زیادہ ڈرائی فروٹ نٹس ہو، انرجی ڈرنک ہو، ان کے اندر پاورفل، جو بچے جو ہے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو، ان کی ذہانت مضبوط ہو، بہت ساری چیزیں. ماں جو وہ 7 مہینے سے اور 9 مہینے سے پیدائش کے بعد بہت ساری چیزیں ان کو پلاتی ہے، شہد چٹاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، مائیں کرتے رہتی ہے. اب ہم پوچھتے یا رسول اللہ مائیں یا گھٹیاں تو پلاتی ہے، لیکن ماں باپ اولاد کو اور کیا پلائے؟ تو فرمایا ادبوا ثلاثکم بخصال، 3 گھٹیاں پلاؤ بچوں کو. وہ 3 گھٹیاں کیا ہے؟ اے ہائے قربان جائے، وہ 3 چیزیں کیا دے؟ وہ 3 چیزیں ان کے، ہم مائیں اور باپ، پیرنٹس اپنے بچوں کو، نو مولود کو ان کے جسم کی تقویت اور ان کی ذہانت کی پرورش کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزیں تو دے رہی ہے، لیکن روحانی پرورش کے لیے، قوت القلب، دل کی غذا کے لیے کیا دے؟ تو حدیث میں حب نبیکم، نبی کی محبت دلاؤ. محمد الرسول اللہ، ان سے کہو محمد اللہ کے رسول ہے، محمد ہمارے نبی ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے. تو اس گھٹی کو دینے کے لیے آپ میڈیکل میں جاتے ہیں نا، صاحب وہ نیسلے کا دو، میں اس کو میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، اسرائیل پروڈکٹ ہے، بائیکاٹ کرو اس کا. کسی چیز ایسی چیز ہے، اور بہت ساری، راگی ہے ہمارا انڈین پروڈکٹ ہے، بھارت کی چیزیں ہیں، انڈین پروڈکٹ کو آپ بالکل جو ہے استعمال کرے، پروموٹ کرے، یوز کرے، دوسروں کو بھی بتائے، ٹھیک ہے.
لیکن ایسی چیزیں جو ہمارے دشمن اور ہمارے خلاف ہو بالکل ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں. تو میڈیکل میں یا پھر گھریلو چیزوں میں ہم مامرا بادام اس کو رگڑ کے بچوں کو دے، اور پھر زیفل وغیرہ ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، مائیں جانتی ہیں، باپ بھی گھر میں لاتے تو جانتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ مولانا آپ نے گھٹی پہلے تو بتائی لیکن وہ ملیں گی کہاں؟ تو عید میلاد کی مجلس سے ملیں گی. وہ جو بچوں کو گھٹی پلانی ہے، حب نبیکم، نبی کی محبت بچوں کے رگ رگ میں بسا دینا ہے، بچوں کے روئے روئے میں بسا دینا ہے، بچوں کے ذہن میں اور دل میں بسا دینا ہے. ان کو ان مساجد سے جوڑے، مکاتب سے جوڑے، تو انشاءاللہ پھر بچے کیا ہوں گے؟ اس طرف چل پڑیں گے. بچے پھر کہیں گے، جیسے کل آپ نے مجلس سے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کل سنا آپ نے کہ نبی مکے میں پیدا ہوئے، ایک بچے نے کہا. نبی کہاں آرام فرمائے؟ بچے نے کہا مدینے میں آرام فرمائے. گنبد خضرا کہاں ہے؟ جہاں نبی آرام فرمائے گنبد خضرا وہاں ہے. ایک بچے سے میں نے کوشچن کیا کل کہ فرسٹ ریلیویشن ورسز کون سی ہے جو نازل ہوئی ہے؟ تو بچے نے کہا پہلے 5 آیت سورہ الگ کی ہے جو قرآن میں نازل ہوئی. ہم تو سمجھتے ہی ہے کہ سورہ فاتحہ جو پہلے وہی نازل ہوئی، ہمارا ذہن تو یہ کہیں گا نا. لیکن بچوں کو تعلیم دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ پہلے نازل ہونے والی 5 آیتیں ہیں. تو بچوں کب معلوم ہوں گا؟ جب اس کو دوسری گھٹی معلوم ہو جائیں گی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پہلی ادب کی بات کیا ہے، جو خصلت کی بات کیا ہے بچوں کو دلائے؟ تو معلوم ہو گیا نبی سے محبت. دوسری کیا چیز ہے؟ حب اہل بیتی ہی، نبی کے گھر والوں سے محبت. نبی کے گھر والے کون ہیں؟ نبی کی آل کون ہے؟ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے نبی کے گھر والے بی بی خدیجہ ہے، ماں عائشہ ہے، ماں بی بی زینب ہے، بی بی میمونہ ہے. یہ بچوں کو معلوم ہوگا. پھر تیسری چیز فرمائی، وہ تیسری چیز کیا؟ تیسری گھٹی کیا ہے؟ تو جب نبی کے گھر والوں سے محبت ہو گئی کہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، یہ نبی کے گھر والے ہیں. پھر تیسری گھٹی بچوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط کرے. جب بچے قرآن سے مضبوط ہوں گے تو پھر دوسری اور کتابوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوں گی. اور قرآن سے رابطہ مضبوط ہوگا تو صاحب قرآن سے رابطہ مضبوط ہوگا، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. پھر فضول چیزیں گھر میں نہیں آئیں گی، دل میں گھر نہیں کریں گی. جب قرآن سے محبت ہوں گی، جب قرآن کی 6000 اور کئی آیات جب ذہن میں ہوں گی، اللہ پاک فرماتا ہے ہر چیز کا حل قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں، خشک اور تر اور ہر چیز قرآن میں موجود ہے. جب یہ بچے کے ذہن میں اور دل میں پیوست ہوگی، قرآن پڑھنے لگیں گا، قرآن سننے لگیں گا، قرآن سمجھنے لگیں گا، تو پھر دنیا اور کائنات کے رموز اسرار کھلتے جائیں گے. پھر وہ بولیں گا ہاں اسپیس ہے، پھر وہ کہیں گا ہاں زمین میں کچھ ہے، ہاں وہ کہیں گا کہ یہ چیزیں بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہے. پھر اس کی میموری واش ہوتے جائیں گی، وہ بھولیں گا نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے، انسان بھولتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھولنے کا عادی ہے. لیکن جب قرآن کی آیت اس کے ذہن میں ہوگی تو پھر کچھ بھولے گا نہیں. کیوں؟ قرآن جس کے دل و دماغ میں ہو کچھ بھولتا نہیں. جب قرآن کی آیات اور قرآن سے محبت ہونے لگی تو پھر میموری واش ہوتی رہتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں اب سب سے زیادہ MBBS میں ایڈمیشن کن بچوں کا ہو رہا ہے؟ جو بچے نیٹ، NEET، JEE اور ایسے کئی اور ایگزام جو کور کر رہے ہیں، IS، IAS، MPSC، UPSC، IRS، یہ جو بڑے بڑے ایگزام جو کر رہے ہیں، کشمیر کے بچے، UP کے بچے، کرناٹک کے بچے، ساؤتھ کے بچے جو کر رہے ہیں، ان میں آپ دیکھ لیجئے مسلمان بچوں میں جو زیادہ جن لوگوں کا گراف ہے وہ حافظ قرآن ہے. دیکھ لیجئے آپ تھوڑا سرچ کر لیجئے. آپ بھئی حافظ قرآن، جب اس نے حفظ کیا تو سائنس کب پڑھاؤں گا؟ اس نے جغرافی کب پڑھاؤں گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سائنس کب پڑھاؤں گا؟ سب سائنس تو قرآن میں ہے. جغرافی کب پڑھاؤں گا؟ سارا جغرافی تو قرآن میں ہے.
فلکیات کب پڑھاؤں گا تو سب اسٹرونامی قرآن کے اندر ہے. ارضیات کب پڑھاؤں گا؟ طبقات الارض قرآن کے اندر ہے. جیولوجی کب پڑھاؤں گا؟ سب جمادات کا ذکر قرآن میں. علم کب پڑھاؤں گا؟ تو کہا سب علوم قرآن کے اندر موجود ہے. جب قرآن ہی سینے میں ہے تو سب راستے کھل گئے، سب دروازے کھل گئے. اور پھر آقا نے کیا فرمایا؟ وَتِلَاوَتِ القرآن، 3 گھٹیاں دے دی آقا نے. تو بچپن میں، لڑکپن میں، پھر جب یہ قرآن آ گیا تو قرآن نے کہا قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو. اور ہمارے پیارے نبی کا لقب کیا تھا؟ آپ جب شباب میں پہنچے، آپ جب 15-20 سال کی عمر میں پہنچے، الصادق الوعد الامین، ہے نا؟ الصادق سچے، امین امانت دار. سچے بولے تو سچ بولنے والے، اور امانت دار آنےسٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتی ہیں، لیکن میں معافی کے ساتھ کہوں گا آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا، سب سے فراڈ کون ہے تو بولے مسلمان. وعدہ خلافی کون کرنے والا؟ مسلمان. دھوکہ دینے والا؟ مسلمان. بزنس میں سب سے زیادہ فراڈ ایک مسلمان کو پوچھو، بھائی تم مسلمان کی شاپ سے گروسری کیوں نہیں لیتا؟ بولے ڈنڈی مارتا. یہ سچ بات ہے، میں زمینی حقیقت بول رہا ہوں، زمینی حقیقت. بھائی آپ فلاں سے لے رہے ہیں، آپ مسلمان بھی تو آپ کے علاقے میں اس کی دکان بھی تو ہے، مس بیہیویئر ہے اس کا. آپ کپڑا لینے جا رہے ہو، مسلمان کی دکان سے کپڑا کیوں لیتے ہیں؟ کہا صاحب جو ورائٹی چاہیے بتاتا ہی نہیں، اور جب نہیں ملی جانے لگو تو جھڑکتا ہے، کہتا ہے جب لینا نہیں تو کہہ کو آئے، اور غلط غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ مسلمان کی دکان کی بات. اور قربان جائے اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے، آپ تجارتی سفر آپ نے کیا. جب آپ کی عمر 12 سال تھی، اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ وہ تجارت کے لیے گئے، اور اس کے بعد جب واپس لوٹے، اور پھر بعد میں آپ تجارتی معاملے میں پھر گئے، آپ جب تجارت کا معاملہ سب دیکھا تو بی بی خدیجہ کے غلام میسر آپ کے ساتھ میں تھے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی خاتون ہے جن کے مال دوسرے اور کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوتے تھے. تو مکے میں معلوم ہوا کہ نبی محمد بھی جو کسی اپنا مال ملک میں لا رہے ہیں ملک میں، تو آپ نے بھی پھر مال دیا. اور جب نبی اکرم جب واپس لوٹے تو بی بی خدیجہ کو بہت زیادہ پروفٹ نظر آیا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر آدمی اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کمیشن ادھر ادھر جو باتیں رہتی اس کے اندر اور کچھ چھپا رہتا، پھر اس چھپے میں اور کچھ چھپا رہتا، پھر اس کے پیچھے اور کچھ پیچھے رہتا، اور اس کے بعد میں اندر پھر ملائی رہتی، اور پھر کیا کیا رہتا، پھر مسکا رہتا، اور سب کیا کیا باتیں رہتی. اتنی ساری باتیں رہتی، ایسے سارے بہت سارے کام رہتے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو یا پھر پرائیویٹ سطح پر ہو، پھر یا کمپنی کی سطح پر ہو. ہر جگہ آدمی اپنا اپنا کدھر کیا کیا اس کا کچھ نہ کچھ رہتا ہے. جو سامنے رہتا ہے وہ کچھ اور رہتا ہے، ڈھکا چھپا اور رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی لے گئے، جو بھی معاملہ تھا بی بی خدیجہ کے غلام کے سپرد کر دیا. انہوں نے کہا اتنا نفع، میرے تجارت کے مال میں اتنا نفع آیا؟ تو کہا آپ نے تجارتی ایسے شخص کے ذریعے کروائی کہ جو نیک ہی نیک ہے، جس کے معاملات میں اخلاص ہی اخلاص ہے، سچائی سچائی ہے. اور غلام میسرہ کیا کرنے لگے؟ نبی اکرم کی تعریفیں کرنے لگے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے، آپ طلاق شدہ تھی. آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ کی عمر 40 سال تھی، رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی. آپ نے پسند فرمایا، غرض کہ وہ نکاح ہوا. بتانا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے تاجروں کے لیے ایک نظام قائم کر دیا، اور فرمایا تجارت ہو تو ایسی ہو جو بتائی جائے پوری. اللہ کے رسول بازار سے گزر رہے ہیں، آپ بازار کے درمیان آپ نے ایک گیہوں کا ایک انبار دیکھا، اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا پایا، تو فرمایا یہ گیلا ہے؟ کہا
اسے الگ کیوں نہ کیا؟ تو کوئی آ کے خریدے گا تو پورا ایک ساتھ خرید لیں گا تو سوکھے کے ساتھ گیلا بھی بک جائے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ آپ کے عہد شباب کا معاملہ ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جو چیز غلط ہے، جس چیز میں کچھ خامی ہے، اس کو بتا دی جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا شاپ تھا بغداد کے اندر، اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، مال آپ کا کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ جب آپ سے لوگ خریدنے لگے تو آپ نے فرمایا وہ کپڑے کا ایک تھان ہوتی ہے، اس کو تاخہ بھی بولتے ہیں، اور کپڑے کی تھان بھی ہوتی ہے، کم سے کم 100 میٹر کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں فلاں فلاں میٹر کے اندر کئی خرابی ہے۔ تو خریدنے والا یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے بغیر بتائے بھی دے سکتے تھے، پوری تھان تھوڑی کھول کے دیکھ رہا ہوں، تو آپ چھپا بھی سکتے تھے۔ تو کہا ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی خامی ہو مال میں تو اس کو بتا کے دیے جائے۔ وہ بہت متاثر ہوا وہ شخص، بعد میں آتا کہ اس نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اسلام قبول کیا۔ تو نبی پاک کی تعلیم یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا تاجروں کو ذکر فرمایا، سفر کرنے والوں کو بتایا، معاشرت میں بتایا۔ آپ کم عمر خاتون آپ کے نکاح میں تو آپ نے ان کے مشورے لیے، زیادہ عمر والی خاتون آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے ان سے مشورے لیے۔ کم عمر خاتون بی بی عائشہ ہے تو جوانی کی عمر میں دیکھیے اللہ کے رسول سے فرما رہی ہے کہ وہاں تک دوڑ لگانا ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے دل جو ہی فرمائی، آپ نے نہیں فرمایا تم میری رفتار کی بات کرتی ہو، جبریل سے آگے آگے چلتا ہوں میں، سدرا پر رک جاتے ہیں جبریل، میں آگے سفر کر لیتا ہوں، اور جب واپس آتا ہوں تو کڑی ہلتی رہتی ہے، وضو کا پانی بہتا رہتا ہے، بستر گرم ہوتا ہے، اور عائشہ تم میرے سفر مجھ سے تم رفتار کی بات کر رہی ہو۔ لیکن نہیں، آقا نے فرمایا دوڑ لگانا چاہتے ہو تم، چلو دوڑتے ہیں۔ نبی اکرم وہ ٹیلے تک دوڑے۔ یہ ہمیں تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، اس کے بعد آپ جو پہلے عمرہ کے لیے گئے، مکے والوں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے، تو آقا نے فرمایا معلوم کر لیں آپ لوگ، ہم عمرے کے لیے آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو فرمایا نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اپنے احرام اتار لو، کوئی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت ایک ماں ہماری ساتھ میں ہے اللہ کے رسول کی، فرمایا یا رسول اللہ جب تک آپ احرام نہیں اتاریں گے کوئی نہ اتاریں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا ہے کہ نبی پاک سے آگے جانا نہیں ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی سے پہلے کچھ کام نہیں کرنا ہے۔ آقا آپ احرام اتاریے، جیسے ہی نبی پاک نے احرام اتارا سب نے فٹافٹ احرام اتار دیا۔ تو مشورہ لیا نا آقا نے، خاتون کا زوجہ کا مشورہ لیا۔ یہ تعلیم ہے آقا کی کہ ہم بھی گھر میں مشورہ لے خواتین سے، ان کو اہمیت دے، تجارت میں ہم جو ہے وہ پاسدار بنے، صداقت اور امین کے جو ہے پاسبان بنے ہیں۔ کوئی معاہدے ہو تو معاہدے میں بھی اللہ کے رسول صاحب نے حلف الفضول کا معاہدہ ہے، ظلم کے خلاف اللہ کے رسول آگے آگے رہے، اور فرمایا ظلم کے خلاف میں کھڑے ہوں، تم نے بہت اچھا معاہدہ کیا، حلف الفضول کا یہ ایگریمنٹ بہت اچھا ہے، ایسے کوئی مکے میں بات ہو، مدینے میں بات ہو تو میں پیش رہوں گا آپ کے ساتھ۔ میثاق مدینہ ہے، تمام معاملہ کو ختم کیا، آپ نے کانسٹیٹیوشن بنایا، یہ جوانی کی عمر کے معاملات ہیں، آپ نے ہجرت کیا، آپ نے امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو فرمایا علی اب امانت کے پاسدار تم ہو، میں مدینے جا رہا ہوں، تمہیں لوٹانا ہے دوسروں کی امانتیں۔ تو نبی پاک نے ایسے شخص کو چونا جو امانت دار بھی ہے، لوٹانے والا بھی ہے، واپس کرنے والا بھی ہے۔ ہم بھی لوگوں کی امانتیں رکھیں تو خود بھی خیانت نہ کرے، اور جس کو ذمہ داری دے رہی ہے امانت کی وہ بھی خائن نہ ہو، وہ بھی خیانت کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں، دھوکہ ہم بھی دے رہے اور جس کو شریک کر رہے چلاؤ بولے سب، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک نے ہمیں عمر جوانی کی جو آپ عہد شباب کی جو آپ کی عمر ہے، آپ نے تعلیم فرمائی، جہاں آپ معاہدے میں رہے، جہاں آپ پیش رہے، جہاں آپ نے ہجرت بھی کیا، لیکن وہاں پر آپ کی سادگی بھی معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے تو کہتے اے لوگوں، کسی کو کوئی سودا لانا ہو تو بولو محمد بازار جا رہا ہے، تمہارے گھر کا سامان بھی لے کر آئیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ آپ راستے سے چل رہے تو آپ کچھ
تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا رہے ہیں. کوئی آپ سے مشورہ پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ ہے، فلاں چیز فلاں جگہ ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائی سے کسی سے پوچھے کہ وہ کہاں پر ہے تو آپ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بتا دیں بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے علم نہیں ہے. لیکن علم نہیں ہے، بغیر علم کا ادھر جاؤ، غلط چلا گیا. آدمی کے تعلق سے آپ کے بارے میں برا گمان ہو گیا. تو ہم کیا کریں؟ ہم امین بنے، ہم امانت دار بنے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بنے. کتنا پیارا واقعہ ہے آپ کی جوانی کا. آپ کی عمر شریف 35 سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال ہے. اور مکہ میں جو ہے وہ جب نئی تعمیر کا معاملہ آیا، بارش ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور بہت زیادہ بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوا کہ کعبہ کی کچھ دیواریں ڈھک گئی، تو کونے بھی ٹوٹ گئے. تو واپس خانہ کعبہ کو ریپیئر کرنے کا معاملہ آیا. تو جب کارنرز جب ٹوٹ گئے تھے تو رکن حجر اسود بھی ٹوٹ گیا تھا، تو حجر اسود بھی نیچے چلا آیا. تو اب کعبے کو جب ریپیئر ہوا اور اس کو اچھے سے بنایا گیا تو اب حجر اسود رکھنے کی بات آئی. تو کئی قبیلے تھے مکے میں، ہر قبیلہ کہنے لگا کہ بھائی ہمارا سردار اسے رکھیں گا. تو بڑا اختلاف ہو گیا کہ بڑی جنگ ہو سکتی تھی. تو ان کا اتفاق یہ ہوا کہ بھئی ہم بہت جھگڑ رہے ہیں، کل صبح مکے میں جو سب سے پہلے آئیں گا ایک تو وہ مشورہ دیں گا یا پھر اس کے ہاتھ سے ہم کعبے میں کے اندر حجر اسود رکھوا دیں گے. کچھ ایسے جاسوسوں کو رکھا گیا کہ وہ دیکھتے رہے کہ کون آیا پہلے حرم میں. باقی سب تو سردار سو رہے ہیں. اللہ پاک کا کرنا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آپ سے پہلے کوئی حرم میں داخل نہ ہوا تھا. مخبروں نے جا کے سب کو اٹھایا، ارے اٹھو 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 اٹھو، مکے میں جو سب سے پہلے داخل ہوا ہے وہ محمد داخل ہوئے. تو سب سردار نے کہا اب ایسا شخص داخل ہو گیا ہے، ان کا مشورہ اس پر عمل ہم بالکل کوئی دو رائے نہیں ان کے عمل میں، کیونکہ وہ سچے ہیں، کیونکہ وہ صادق ہے. ایک تو وہ خود کر لے یا پھر وہ مشورہ دے دے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ایک بڑی سی چادر لے کر آؤ. ایک بڑی سی چادر منگوائی اور اس چادر کو منگوا کر اللہ کے رسول نے زمین پر رکھا اور اس میں حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا جتنے بھی قبیلے آئے ہیں سب قبیلے کے سردار آگے آئے، سب آگے آ گئے. تو کہا کیا کر رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ کیا کر رہے ہیں. تو کہا سب قبیلے کے سردار آ گئے. تو سب الگ الگ قبیلے تھے، 8-10 قبیلے جتنے بھی تھے سب قبیلے آ گئے. حضور نے فرمایا سب چادر کو پکڑ لی. تو تمام قبیلوں نے چادر کو پکڑ لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اب چلو کعبۃ اللہ کے پاس. کہا سب نے پکڑ لیا. اب دیکھو سب حجر اسود کو تھامے ہوئے ہیں. تو کہاں بے شک سب تھامے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی وہ حجر اسود کے رکن حجر اسود کے پاس کونے پہنچے، نبی اکرم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس میں نصب کر دیا. اب فرمایا اب آپ لوگ سب اس میں نصب کرنے میں شامل ہیں. سب نے ایک نعرہ کہا کہ اے محمد تم نے سب ہمارے جھگڑے ختم کر کے سب کو متحد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسے بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عمر شریف میں ایک اتنا بڑا جھگڑا اعلان نبوت سے قبل ٹال دیا. تو نبی پاک جھگڑوں کو اور تفرقوں کو اور انتشار کو مٹانے والے تھے. آج مسلمان اتنا دوگلا ہو چکا ہے، وہاں جا کے الگ ان کی بات کرتا، دوسری جگہ جا کے ان کی الگ بات کرتا، اور پہلے والے کی برائی کرتا، اور دوسرے والے کے پاس جاتا تو دوسرے والوں کی پہلے والوں کے پاس برائی کیا ہوا ہوتا ہے. ہر جگہ پر نہ سوسائٹی محفوظ، نہ ہمارا محلہ محفوظ، نہ ہمارے شہر محفوظ، نہ ہماری تنظیم محفوظ، نہ ہماری کمیٹی محفوظ، نہ ہماری بزے محفوظ، نہ ہمارے منڈل محفوظ، حتیٰ کہ ہمارے خاندان محفوظ نہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں. ارے نبی پاک نے وہ معاملہ کیا کہ مدینے کے اندر یہودی تھے، عیسائی تھے، کفار تھے، الگ الگ قبیلے کے سب لوگ تھے. فرمایا آپ سب مدینے کے ہیں، سب متحد ہے، کوئی حملہ کرے گا
تو گویا اس نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا، یہود پہ حملہ کیا، عیسائی پہ حملہ کیا، نجار پہ حملہ کیا، انصار پہ حملہ کیا، سب پہ حملہ کیا. اب اس کا جواب سب مل کر دیں گے. اور ایک نیشن بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ بھول گئے میثاق مدینہ کو، فرسٹ کانسٹیٹیوشن، فرسٹ ریولیوشن آف ورلڈ، یہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف مینکائنڈ، یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پہلا میثاق رسول اللہ نے مدینہ میں بنایا تھا، جس کا نام میثاق مدینہ تھا. آپ ہجرت کر کے چند ہی سال ہوئے تھے، تشریف لائے تھے آپ مدینے کے اندر، یہ پیغام دیا آقا نے. اور آپ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج فرمایا زندگی کا، آپ کا ایک ہی حج فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پہ فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں، سب ایک اولاد آدم ہے. تو ہم تم کون سے کلاسیفیکیشن کرنے لگے، اور کلاس وائز ہم اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، سب مصطفیٰ نے ختم کر دیا. نبی پاک نے سب ختم کر دیے اور کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو ہم سب ایک ہی صف میں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تفرقہ نہ کریں، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کم پیسے والا ہے، زیادہ پیسے والا ہے، بالکل نہیں. یہ تفریق نہ کرے، تفرقہ نہ ڈالے، خاندانوں میں محبت پیدا کرے. خواتین بھی سن رہی ہے، گھروں میں جو ہے وہ آپ سے تفرقے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرقوں کو مٹایا. ان کے درمیان کوئی انتشار ہوتا تو ختم کیا آقا نے. آپ جیسی مدینہ پہنچے، اوس اور خزرج 200 سال سے لڑتے تھے، 200 سال ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، محلے سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے. میرے آقا نے ایسے بول بولے، یہودیوں نے دیکھا کہ یہ کیا عجوبہ ہو گیا کہ اوس و خزرج جو 2 سال سے آپس میں 200 سال سے لڑتے تھے، ایک تھالی میں کھا رہے، آپس میں چیمو گوئی ہونے لگی، ایک تھالی میں کھا رہے ہیں اوس و خزرج. تو کسی نے کہا یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی پاک کے نظروں کا کرم ہے، آپ نے نظر ڈالی، دشمن نفرت محبت میں بدل گئے. ہم غلام مصطفیٰ بنے نا. ہم تو ایسے چنگاری لگتی ہے، ایسے کئی چنگاری لگی ہوئی تو ہم کو خالی معلوم ہو کہ چنگاری لگی ہے، اس کا بڑا ایسا آگ بنانے میں ہم پیچھے نہیں، اس کو بڑی آگ بنائیں گے، ہم بڑا لاوا جلائیں گے اور دوست سے کہیں گے دیکھتے رہو مزے سے، مزہ آ رہا ہے نا، اللہ کی ناراضگی موڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو 2 ٹوٹے ہوئے دل کو آپس میں ملاتے ہیں. آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اخلاق میں اچھا ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دو دوست دشمن ہو گئے ہیں ان کو آپس میں ملانے والا ہو، صلح کرانے والا ہو. اور آقا نے فرمایا تم میں سب سے برا وہ ہے جو قطع تعلق کرانے والا ہو، دوست کو دشمن میں کرنے والا ہو، بھائیوں کو بھائی میں لڑانے والا ہو، ماں سے بیٹی کو الگ کرنے والا ہو، بیٹے کو باپ سے الگ کرنے والا ہو، بھانجے کو ماموں سے الگ کرنے والا ہو. سب سے برا وہ ہے. اور آقا نے فرمایا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوں گی، رد کر دی جائیں گی. اور آقا خوش ہوئے کہ جو آپس میں محبت کرتے ہو، ہم ایسے محبت پیدا کرنے والے بنے، دلوں کو جوڑنے والے بنے، اپنے سوسائٹی میں، سماج میں، محلوں میں، گلیوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں آپس میں ملانے والے بنے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب کی جو زندگی کے جو حالات ہیں ہماری امت کے جوانوں کو نصیب فرمائے. نبی پاک نے ایسی تعلیم فرمائی کہ بزرگان دین نے جوانیوں میں اپنی عمریں جو ہے وہ جو علم کے لیے لگا دی، جہاد کے لیے لگا دی، علم کو بانٹنے میں لگا دی. نوجوان شادی شدہ حضور کے پیچھے پیچھے آ گئے، ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہو گئے اور فرمایا جب نبی نے آواز کی تو لبیک کہا. تو ہم بھی ایسے ہو کہ ہم اسلام کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، اسلام کی خاطر لڑے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے جوان آج خود کے نام و نمود کے لیے میرا نام ہو، فلیکس پہ میرا نام ہو، ڈیجیٹل لائٹنگ کے اوپر میرا نام ہو، میرا نام چلے، میری تصویر آئے، میرا فلیکس لگے، ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. بندہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک تم میں بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار والا ہے.
اللہ پاک ہمارے جوانوں کو تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔